بھائیو، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو ہم نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے القرآن۔ لہذا قرآن پاک کے ریفرنس سے اگلے کراس ریفرنسز جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ، ان پر آ جائیے۔ کراس ریفرنس نمبر 2، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی جیوز اور کرسچنز پرٹیکولرلی، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، علی فترۃ من الرسل، اس فترت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر۔ 500 سال گزر گئے ہیں، کوئی پیغمبر نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو ہم ہدایت قبول کر لیتے۔ تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے وہ حجت ختم کر دی۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتہ چل گیا جس کی وجہ سے ہم فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک فطرت لفظ ہے نیچر، وہ فا توئیں را تا را تا ہوتا ہے، یہاں پر توئیں یا تو نہیں ہے بلکہ تا ہے، تے، فطرت زبر کے ساتھ۔ فطرت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 533 عیسوی سے لے کر 571 عیسوی تک، 571 تک، یہ تقریباً جو 525 سال کا عرصہ ہے، اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ اور میں تو بڑے قریبی بھائی ہیں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا۔ تو یہ فطرت کا زمانہ تھا، یعنی کہ ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، یہ گیپ آیا ہو انبیاء کرام علیہ السلام کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ زمانہ فطرت کا تھا۔ اس کا ایک اور پروف بھی اگلا کراس ریفرنس سورہ یاسین آیت نمبر 3، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اور آپ کو مبعوث کیا اس قوم کی طرف، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنا دیں کہ جن کے آباء و اجداد تک کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گرد جو ہیں، یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی۔ ابراہیمی تھے وہ، لیکن اولادن تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریباً 3,500-4 ہزار سال گزر چکے ہوئے تھے، تو اولاد ابراہیم تھے۔ باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا، کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر اس کے اوپر موجود تھے، کچھ کرسچنز تھے، باقی اوورال جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا، ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ اب اہل فطرت کا حکم کیا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں؟ یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے، قرآن حکیم کا فتویٰ، کہ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا حکم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرنے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ اگر کسی کے پاس رسول نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا، تو وہ عذاب سے استثناء ان کو حاصل ہو جائے گا، ظاہر ہے حق ان پر واضح نہیں ہوا۔ اب ہم تک حق کیوں پہنچ گیا؟ کہ یہ قرآن سلامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہتی تو ہم پر بھی کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی۔ اسی لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا خلیفہ بھی قیامت تک کے لیے ہے القرآن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس میں کافی احادیث اور آیات کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں، ٹیمپرڈ فارم میں نہیں، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جایا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 1500 سال تک جاری رہا. ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا، لہٰذا کوئی ایمبیگوٹی اور ابہام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اب ایمبیگوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اسی لیے اسے کتاب کو محفوظ کیا گیا. اگلی کتابیں نہیں محفوظ، نہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے، کیونکہ اس وقت پیغمبر آ جاتے تھے. لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی القرآن بھی معاذ اللہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی، ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی، بغیر پیشی کے ہی مغفرت ہو جانی تھی. لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. الحمدللہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں 386 نمبر کتاب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا. اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، بس اس کے لیے ایک اجمالی سا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشینٹ ہے، عقیدہ بنیادی توحید. باقی تفصیلات تو ظاہر ہے یہاں مسلمانوں کو سمجھانی مشکل ہو رہی ہے. تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے. قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً 18 سال کی عمر میں، ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئیں. لہٰذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آپ کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کو آباء و اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ نبی ان میں مبعوث نہ کر دیں. قرآن کا مقدمہ بالکل 14ویں کے چاند کی طرح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح بالکل کلیئر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں. اب رہا صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثیں جن کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ عقائد کے اندر دوسری طرف ڈیویٹ کر گئے. میں ان کو بھی یہاں پر ایڈریس کر دوں کیونکہ اہل حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مخالفین کے دلائل کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، صرف اپنی نہیں ٹھوکی جاتی یا اپنی زبردستی کسی کے دماغ میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ مخالفین کے دلائل بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصول اور مبادی قرآن حکیم کے خلاف کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی عقائد ہمیں فراہم کرتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے کوئی حدیث آئے کوئی روایت آئے وہ اس کتاب کی روشنی میں جج کی جائے گی. یہ الفرقان ہے. قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیں، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیا کہ تورات اور انجیل بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے، الہامی کتابیں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. الحمدللہ کوئی صحیح حدیث جو ہے جس کی سند ٹھیک ہو وہ کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہوگی. ہاں بسا اوقات ہمیں لگتا ہے بظاہر کوئی آیات ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ کبھی آپ نے بڑی ریسنٹ ایگزامپل میں نے آج ڈسکس کی کہ سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے.
اور سورہ الشورى کے اندر آیت نمبر 52 میں بالکل الٹ بات آئی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی، لیکن ٹکرا نہیں رہی۔ وہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہاں پر ہے کہ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہاں ہے لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے، یہاں ہے لتہدی۔ دیکھیں لام الف زبر لا اور لام زبر لا کا کتنا فرق ہے۔ لام تاکید بن جاتا ہے، عربی میں تو الٹ مطلب بن جاتا ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب ہے ضرور، اگر الف نہ ہو ساتھ تو۔ اسی والے سے میں نے وہ مسئلہ نمبر 23 تقریباً 55 منٹ کا ریکارڈ ہے، قرات سیکھنے کا طریقہ، میں نے 40 منٹ کے اندر پورا قرات کیسے ایک عربی قرات کوئی سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا جا سکتا ہے، مسئلہ نمبر 23۔ اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا۔ تو وہ دو حدیثیں بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ پہ۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پوری 500 نمبر حدیث، 500 نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا ہے، تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے، این ابی، میرا باپ کہاں پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی النار، تیرا باپ تو دوزخ کی آگ میں ہے۔ تو وہ شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوا ہے، تو آپ نے اسے واپس بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی و اباک فی النار، بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں، بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں 500 نمبر حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ دوزخ میں ہیں۔ تو الفاظ ذرا نوٹ کریں، اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں، ان ابی کے الفاظ ہیں۔ اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ والد کا لفظ جو ہے نا وہ ان ایمبیگوس ہوتا ہے، والد وہی ہوگا جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر۔ کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وہ امت کی والدہ نہیں ہے، ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، والد نہیں ہے۔ ہاں کوئی سید ہو اور اہل بیت میں سے ہو، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آل رسول میں سے، لیکن ایز اے امت ہم آل محمد میں داخل ہیں، سب کے سب امتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آل محمد میں پوری امت داخل ہے، ہاں اہل بیت میں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بہرحال اس کے ثبوت میں آپ کا آخری کراس ریفرنس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133، کہ ابی کا لفظ قرآن پاک نے چچا کے لیے بھی بولا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم سے حدیث بھی میں انشاءاللہ ایک پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا؟ یعنی یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب ہے اسرائیل، سورہ آل عمران میں ان کا لقب اسرائیل آیا ہے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیو، یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تھا، کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، 12 بیٹے تھے جن سے یہودیوں کے پھر 12 قبائل بنے، اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
یہ باپ دیکھیں مرتے مرتے توحید کی دعوت دے کر جا رہا ہے اپنی اولاد کو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد فلاں پلاٹ تم لے لینا اور فلاں بینک بیلنس تم لے لینا. توحید، فکر ہے آخرت کی، عقیدہ توحید کی. یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، جس کا تعارف آپ نے ہمیں کروایا ہے. و الہ آبائک، اور آپ کے جو باپ ہیں ان کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی. الہ واحدہ، اور الہ تو سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اپنی شو کرتے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا. وہ تو بات سمجھ آتی ہے، ان کے دادا تھے. لیکن ابراہیم کے بعد کس کو اپنا باپ کہا؟ اسماعیل کو. اسماعیل علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں تھے، چچا لگتے تھے. کیوں؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم تھے وہ تو حضرت اسحاق تھے. حضرت اسماعیل تو ان کے بھائی تھے حضرت اسحاق کے، لہذا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے. جب باپ کا چچا ہے تو اولاد کا بھی وہ چچا ہوگا. لیکن یہاں پر ابی کا لفظ ان کے چچا کے لیے بھی بولا گیا، اور اسی پر حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں، اور ان کی تفسیر کو ایک اعلیٰ درجے کی تفسیر مانتے ہیں. اگرچہ میرے نزدیک اس میں کئی ایک عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور بسا اوقات شرک کی بو بھی آتی ہے ان عقائد سے. بہرحال میں نے اس کا رد مختلف موقعوں پر کیا ہے. اوورال ایک اچھی کوشش ہے وہ. اس میں انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا، یہی بحث کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیوں کہا کہ حضرت اسماعیل ہمارے باپ ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لنگوسٹک کے اندر، عرب کی میتھولوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا. اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا، حالانکہ ان کا اپنا باپ یعقوب اور یعقوب کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی. اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 1468، صحیح مسلم میں 2277، اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. مشکات میں بھی اس کا نمبر 1778 مشکات میں بھی موجود ہے، زکوٰۃ والے چیپٹر میں، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یعنی جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی، تو وہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر کو. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 2277 نمبر حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ تو زکوٰۃ جمع ہی نہیں کروا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اور اے عمر سن لو، ان عم الرجل سنو ابی، بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. صحیح مسلم میں سے تھا نا، ان ابی، بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہے، اور یہ صحیح مسلم میں ہی ہے 2277 کہ عمر عباس میرا چچا ہے، اور یاد رکھ کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. مسلم کا جواب مسلم شریف سے، قرآن سے تو خیر اس سے پہلے، اس سے بڑا جواب الحمدللہ. تو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے، تو اس سے مراد تھے جناب ابی طالب، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا، وہ باپ کی طرح ہی تھے، پالا بھی تھا، چچا سگے بھی تھے، اور پھر پرورش بھی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لڑتے بھی تھے، غصہ بھی کرتے تھے، اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بنو ہاشم اس کے وہ سردار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکالیف تھیں اس پہ دنیاوی طور پر سبب تو اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کو ہی بنایا تھا. ایک حضرت ختیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مال کے ذریعے، اور ابو طالب کی اسٹرینتھ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی.